request Mr. Haneef Idris, یہ IBM میں اس وقت ٹیکس پڑھاتے ہیں. In addition to having in DHL with a very tight schedule, بڑی مشکل سے اپنی میٹنگ ختم کر کے یہاں پہنچیں. تو let's welcome Mr. Haneef Idris. Senior Chartered Accountant. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ نے موقع دیا. ٹیکس ہم سمجھتے ہیں اکاؤنٹنگ کا سبجیکٹ ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ ٹیکس از اے سبجیکٹ آف اکنامکس. اور اگر آپ پاکستان اکنامکس دیکھیں تو وی آر اے بجٹ ڈیفیسٹ کنٹری، وی آر اے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کنٹری. ٹھیک ہے نا. یہاں ٹیکس پیئر کو گورنمنٹ پہ اعتماد نہیں ہے اور گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے، عوام کے پاس بہت پیسہ ہے. ٹھیک ہے نا، چاہے کالا یا چاہے سفید. تو یہ گورنمنٹ اور جس طرح ہم ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز پر جا رہے ہیں تو ٹیکس ایک اہم موضوع رہے گا اس اکانومی کا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ٹیکس سے ہی ریونیوز آتے ہیں گورنمنٹ کے پاس، اور ریونیو ہم بزنس انٹرپرائزز دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جو بزنس کی انٹیٹیز ہیں وہ دیتے ہیں. تو اگر بزنس کی طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اگر ٹیکس پہ مہارت نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کسی نہ کسی جگہ اپنے بزنس کو نقصان پہنچائیں گے. تو فرام اے بزنس پرسپیکٹو ٹیکس نالج از ویری ویری امپورٹنٹ. اب یہ ٹیکس نالج آئے کیسے؟ سارے تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نہیں ہو سکتے، سارے کاسٹ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس نہیں ہو سکتے، اور ہوتے بھی ہیں تو ہم بہت سارے سبجیکٹس پڑھتے ہیں. ٹیکس کا سبجیکٹ بھی ایک ون آف دا سبجیکٹس ہوتا ہے. لیکن ٹیکس کے اندر مہارت کے لیے اس کی اپلیکیشن اور اس کی نالج دو اس کے پہلو ہیں. تو اگر کوئی ایسا سکھانے والا ہو جیسے کہ ہمارے آصف بھائی ہیں، جس کے پاس انڈسٹری کا بھی ایکسپیرینس ہو، جس کے پاس کنسلٹنسی سائڈ بھی ہو، جس نے بزنس کی جگہ بھی دیکھی ہو، اور جو پڑھانے کے اندر اور نالج امپارٹ کرنے کے اندر بھی مہارت رکھتا ہو، تو پھر یہ سمجھیے کہ سونے پہ سہاگا جس کو ہم کہتے ہیں، تو اٹ بیکمز اے جول. تو آصف بھائی کے جو کورسز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت انڈسٹری کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے بہت افادیت کا ثابت ہوں گے. شارٹ ایکسلنس کورسز سے، کیونکہ ہمارا جو ٹیکس کا نظام ہے اس میں جب سے 18th امینڈمنٹ آئی ہے تو بہت پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں. اور اس سے جیسے کہ ہمارے فادر دوست ایک سیس ٹیکس کے بہت سارے کیسز انسٹنسز کوٹ کر رہے تھے. تو پروونشل سیس ٹیکس اور فیڈرل سیس ٹیکس کے الگ ہونے کے بعد جو ایسی کمپنیز ہیں، ایسے کاروبار ہیں جو پاکستان میں پورے پاکستان میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے چیلنجز بہت بڑھ گئے ہیں. انٹر جوڈیشنل ایشوز، سندھ ریونیو بورڈ، پنجاب ریونیو اتھارٹی، بلوچستان ریونیو اتھارٹی، KPK، آزاد جموں کشمیر. تو یہ وہ ملک ہیں جہاں پہ 2 پریزیڈنٹس ہیں. آزاد کشمیر کا 3 ہے، ملت پاکستان بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں کی پیچیدگیاں بہت ہی یونیک قسم کی، میں کہوں گا بہت ہی انفرادی ہیں، اور ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں. تو ہمارے پروفیشنلز کو ایک ایسا ریسورس چاہیے، بہت ضروری ہے، اور اس کی بہت کمی ہے. ہمارے پاس یا تو ایسے لوگ ملتے ہیں جو صرف پڑھانے کا کام کرتے ہیں، یا ایسے لوگ ملتے ہیں جو صرف کنسلٹنسی سائڈ پہ ہوتے ہیں، یا ایسے لوگ ملتے ہیں ہم جیسے جو صرف بزنس سائڈ پہ ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ایک جگہ اجتماع ہو جائیں، جمع ہو جائیں، اور پھر اس میں سے آپ کو ماخذ ملے، جس کو کہتے ہیں نا بودا نکالنے کسی چیز کا مغز. تو مغز آپ کو ایسے کورسز میں بہت یونیک لوگ ملتے ہیں. تو یہ ٹیکس ایکسلنس کا جو فارم ہے، اس کے اوپر جس قسم کا کام ہو رہا ہے اس کے اندر یہ آپ کو انپٹ بہت اچھا مل رہا ہے. تبھی آپ دیکھیں بہت ویرائٹی بھی آ رہی ہے اس کام کے اندر. دوسرا یہ کہ جو ٹیکس کا سبجیکٹ وہ ایور ایوالونگ ہے. دنیا کے ہر ملک میں آپ دیکھ لیں کہیں پہ بھی یہ کسی جمود کا شکار نہیں ہے کہ بس ایک بار ایک ٹیکس لا ہو گیا. جیسے جیسے اکانومیز میں ڈیولپمنٹ آ رہی ہے، نئے نئے ٹرینڈس آ رہے ہیں. ای کامرس از اے نیو ٹرینڈ، اور ای کامرس ول برنگ اے لاٹ آف نیو ٹیکس چیلنجز. گلوبلائزیشن ہے، کراس بارڈر ٹرانزیکشنز کے اندر بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ایک وقت تک آپ فارن کرنسی ٹرانسمیٹ کرتے کریڈٹ کارڈ پر ٹرانزیکشنز کرتے ہیں. اسٹیٹ بینک نے اپنا ای پورٹل بنایا ہوا ہے. تو ٹیکس کے اور نئے جدید چیزیں آئیں گی. تو اس میں ایسے دماغ اور ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ بھی اپنے آپ کو پرسٹ رکھتے ہو. ٹھیک ہے نا. تو ٹیکس کا سبجیکٹ کسی ایک جگہ جمود کا شکار بھی نہیں ہے. اٹس ایور ایوالونگ سبجیکٹ. ایور ایوالونگ سبجیکٹ میں آپ کسی ایک جگہ ٹھہر کے نہیں کہہ سکتے کہ جی میں نے اس کی حد حاصل کر دی. یہ لامحدود ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی کاوش ہے جو آپ نے شروع کی ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب بھی کرے. ہمارا بھی آپ کا سپورٹ ہے, اور انڈسٹری کے اندر میرا خیال ہے یہ ایسے ایکسلنٹ کورسز جو ہے نا ایون نان فائنینس کے لوگ بھی کریں تو بہت افادیت ہوگی اس کے اندر. کیونکہ آپ پیرول کرتے ہیں, پیرول ٹیکسیشن ہے, آپ کا HR انوالو ہوتا ہے, تو وہ کبھی کبھی بہت ساری جگہ اپریشیٹ نہیں کرتے ایسی چیزیں. آپ کے کامرشیل ٹرانزیکشن کرتے ہیں, اپنے کامرشیل والے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی اس کے سیلز ٹیکس کی امپلیکیشنز ہیں, لیکن وہ زبان اگر سہل زبان میں آپ نان فائنینس لوگوں کو بھی تھوڑا سا اس کا فلیور دے سکیں تو یہ اس قسم کے کورسز میں سمجھتا ہوں صرف فائنینس نہیں بلکہ نان فائنینس کے لوگوں کے لیے بہت افادیت والا ہو سکتے ہیں.
اور شاید مشورہ ہوگا میرا کیا رائے کہ ایک تو ہے کہ کور پروفیشنلز جو کہ سبجیکٹ کو جانتے ہیں ان کی تو شارپنیس اور بڑھ جائے گی، لیکن ایسے لوگ جو کہ اس کو نہیں جانتے تو وہ کاروبار میں ایک بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں. آپ کا کمرشل کا آدمی اگر اسٹیٹسٹکس کی نالج سے تھوڑا بہت بھی شد بدھ رکھتا ہے تو آپ کی زبان زیادہ بہتر سمجھے گا اور کاروبار کے لیے بہتر فائدے حاصل کرے گا. اسی طرح اگر آپ کا پروڈکشن والا ہے یا آپ کا ایچ آر والا ہے جہاں پے رول کے ٹیکسیشن ایشوز آتے ہیں، پے رول کی اسٹرکچرنگ ایشوز آتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹیکس ایکسیلنس کی جو کورسز ہیں یہ بہت ہی مفید ثابت ہوں گے انشاءاللہ. تو میں انہیں الفاظ کے ساتھ آصف بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے بھی تھوڑی بہت باتیں سنی. تھینک یو ویری مچ.